السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر آج جمعہ کے دن یعنی ہفتے کے سردار جو جمعہ کا دن کہا جاتا ہے، ایسے مبارک دن کے اندر اپنے گھر کے اندر ہم سب لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر کے دین کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور آپ لوگوں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ اللہ پاک جس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ہم سب لوگوں کو جمع فرمایا، اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی اس امت کے لیے اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو نبی اس امت کے لیے فاقے پہ فاقہ کرے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی اس امت کے لیے رات بھر گڑ گڑا کر کے رو رو کر اللہ سے اس امت کے لیے دعا کرے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نبی کے دل کے اندر اس امت کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو نبی اس امت کے لیے پتھر بھی کھائے، سر مبارک سے لے کر کے پیر مبارک تک خون میں لہو لہان بھی ہوئے۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جس نبی کو راستہ چلتے ہوئے پورے دن بھر کا گھر کا کچرا جو رہتا تھا اپنے گھر میں اکٹھا کرتی تھی اور اس نبی مبارک نبی کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے جس نبی کو جادوگر، مجنون، پاگل، دیوانہ کہا جاتا تھا۔ ہم ایسے نبی کی امت ہے میرے محترم بزرگ اور دوستوں جس نبی کو ستانے میں
دشمنان اسلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی ان کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں رہتی تھی۔ اس امت کا درد ان کے سینے کے اندر ہمیشہ جھنجھلاتا رہتا تھا، اس امت کی محبت ان کے سینے میں ہمیشہ تڑپاتی رہتی تھی، اور اس نبی کو صرف یہی تھا کہ میری امت کس طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس گنبد خضرا کے اندر آرام فرمانے والے یثرب کے دھنی، آمینہ کے آنکھوں کے تارے، عبداللہ کے دلارے، ہم سب کے آقا، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد انسان تڑپ جاتا تھا مذہب اسلام کے اندر آنے کے لیے، جس نبی کے چہرے کے نور کو دیکھنے کے بعد بڑا سے بڑا مشرک ہو تو وہ بھی پگھل جاتا تھا، اپنے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جس کی عظمت اللہ پاک شانہ نے فرمایا کہ میرے عرش سے بھی زیادہ ہے، میرے محبوب کی عظمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اور ہم ایسے نبی کی امت ہیں جن کو اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت عطا فرمائی۔ ہم سب کے نبی وہ نبی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو جناتوں کا نبی بنایا، انسانوں کا نبی بنایا، درندوں کا نبی بنایا، پرندوں کا نبی بنایا، یہاں تک کہ ذرے ذرے کا بھی نبی بنایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں ذرے ذرے کا رب ہوں، میری حکومت ہواؤں پہ بھی چلتی ہے، میری حکومت پرندوں پہ چلتی ہے، دریاؤں پہ چلتی ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی چلتی ہے، میری حکومت زمینوں پہ بھی چلتی ہے اور آسمانوں پہ بھی چلتی ہے، اور میرا محبوب ہے رحمت للعالمین، سارے کائنات کے لیے میں نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب ایسے نبی کی امت ہیں۔ آج اس نبی کا چہرہ پسند نہیں ہم کو، اس نبی کے لباس پسند نہیں ہم کو، اس نبی کے کردار پسند نہیں ہم کو، اس نبی کے اعتبار پسند نہیں ہم کو، اس نبی کی گفتار پسند نہیں ہم کو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، اس کے اندر بہت چمک دمک ہے، اور میری امت ایسے نہ ہو کہ اس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے اس کے اندر پھنس جائے۔ اور ہوا یہی کہ ہم نے دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے دنیا کے ماحول میں ہم پھنس گئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک 12 سال کے نوجوان لڑکے، چھوٹے سے عمر 12 سال ہے، اور مدینہ مکہ المکرمہ کے اندر جو سب سے بڑا چودھری، جس کو ابو جہل کہا جاتا، اس کی بکریاں چرانے کے لیے وہ ان کے یہاں کام کیا کرتا تھا۔ 12 سال عمر ہے، مکہ المکرمہ کا غریب بچہ ہے، غریب خاندان کا بچہ ہے، اور وہ ابو جہل کے ہاں بکریاں چراتا تھا۔
ابو جہل کی بکری کو لے کر جاتا تھا بن کی طرف یعنی جنگل کی طرف اور بکریاں چراتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزر رہے تھے۔ وہ بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ بچہ جب بکریاں چرا رہا تھا تو وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری نظر ان دونوں حضرات کے اوپر جب پڑی تو میرا دل ہی گوارا نہیں کرتا تھا کہ ان کے چہرے سے اپنی نظر کو میں ہٹا لوں۔ اتنا نورانیت والا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بار بار کوشش کرتا کہ اپنی نظر کو ہٹاؤں اور میرا کام ہے بکری چرانا، بکری چراؤں، لیکن وہ بچہ کہتا ہے نہیں، میری نظر آٹومیٹک اس چہرے کے اوپر پڑ جاتی تھی۔ بار بار میں اپنی نظر کو ہٹاتا تھا لیکن وہ چہرہ اتنا حسین و خوبصورت تھا، وہ اتنا چہرہ، اتنا اس چہرے کے اوپر نور تھا کہ میرا چہرہ، میری نظر اس چہرے کے اوپر ٹکی رہتی تھی، وہاں سے ہٹنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی تھی، اور میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ میں تو بکری چرانے والا ہوں، اس چہرے، میرا کام ہی بکری چرانا ہے، اس چہرے کو دیکھنا میرا کام نہیں ہے، لیکن میری نظر بار بار اٹھ کے ان چہرے کے اوپر جاتی تھی۔ وہ دونوں چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ بچہ کہتا ہے، 12 سال کا بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر بہت کنٹرول کیا، اپنی نظر کو نیچے کیا کہ میں بکری چرانے والا ہوں، لیکن میرا دل فدا ہوتا جا رہا تھا اس چہرے کے اوپر۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں حضرات میرے ہی پاس تشریف لا رہے اور میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بچہ یہ بکری آپ چرا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں بکری چرا رہا ہوں۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، اس میں سے ایک بکری دے دو جس کا دودھ ہم نکالیں اور پی لیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتا، اس لیے کیونکہ اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک تو کوئی دوسرا ہے، اس سے میں پوچھ لوں گا تب میں دے سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں دوں گا کیونکہ میں نے پوچھا نہیں ہے۔ تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو اور کامیاب ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا، اس کی اتنی، اس شریعت کے اوپر اب بھی سے اتنا عمل اس کا ہے، تو آگے چل کے یہ بچہ کیسا ہوگا؟ یہ تو ہیرا بچہ ہے جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ تو ہمارے مذہب اسلام کے اندر ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، ایسا کر جو بکری دودھ نہ دے، جو بکری ابھی تک بچہ نہ دی ہو، دودھ دینے سے پہلے بکری کو بچہ دینا ضروری ہوتا ہے، جو بکری بچہ دیتی ہے وہی دودھ دیتی ہے، لیکن آقا انعامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچہ، جو بکری ابھی تک بچہ نہ دی ہو وہ بکری کو ہم کو دے دے، ہم اس بکری کے بچے سے ہم دودھ نکال لیں گے۔ وہ 12 سال کا لڑکا جو تھا وہ کہنے لگا، میں تو سمجھ رہا تھا چہرے سے تو بڑے حسین و جمیل معلوم ہوتے لیکن عقل کے کورے لگ رہے ہیں، یہ دونوں حضرات عقل سے پیدل لگ رہے ہیں، کیونکہ بکری جب بچہ ہی نہیں دے گی تو دودھ کہاں سے دے گی؟ اور جس کو اردو میں پٹ بولتے ہیں، بکری جب بچہ نہیں دے گی تو دودھ کہاں سے دے گی، اور اس کے چھاتی کے اندر دودھ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اس 12 سال کے بچے نے کہا کہ میں اشارہ کیا ایک بکری کا بچہ تھا اس کی طرف۔ تو ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچہ کہنے لگا، دونوں حضرات اس پٹ کی طرف گئے اور پٹ کی طرف جب پہنچے، پٹ کے پاس پہنچے تو اس میں سے ایک حضرات جن کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، جن کا چہرہ بہت زیادہ نور والا تھا، وہ اپنے ہاتھ کو اس پٹ کے بکرے کے دودھ کے اوپر پھیرے۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ اس بکری کے تھن کے اندر دودھ بھر گیا، اس پٹ کے دودھ
چھاتی کے اندر دودھ بھر گیا، اور دوسرے حضرات جو تھے وہ ایک برتن لیے اور اس کے نیچے لگائے، جس کا چہرہ خوبصورت سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالنے لگے۔ وہ بچہ کہنے لگا میں تو سمجھ گیا یہ عقل کے بھی اچھے ہیں اور یہ دماغ کے بھی اچھے ہیں، وہ نہ ہو یہ تو کوئی دوسرے آدمی ہیں، یہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جس کی عقل کام نہیں کرتی کہ پٹ دودھ نہیں دے سکتی ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کو اس پٹ کے تھن کے اوپر لگایا اور دودھ اتر آیا۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ برتن دودھ سے بھر گیا، اب میں تو اور فدا ہو گیا تھا ان لوگوں کے اوپر۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ جب دودھ نکال لیے اور دودھ نکالنے کے بعد انہوں نے پیا نہیں، سب سے پہلے مجھے بلائے، بولے او بیٹا ادھر آؤ۔ میں گیا، سب سے پہلے دودھ مجھے پلائے، سب سے پہلے دودھ مجھے پلائے، اس کے بعد خود ان لوگوں نے دودھ پیا۔ میرے دل کے اندر ایک ہلچل مچی، میں عاشق ہو گیا تھا ان دونوں کا۔ وہ لوگ یہاں سے جب چلے گئے، میں بھی بکریوں کا ریوڑ لے کر ابو جہل کے گھر پہ پہنچا اور کہا کہ ابو جہل میں آج سے تیری بکری نہیں چراؤں گا، آج سے میں تیری بکری نہیں چراؤں گا، میں تو کسی دوسرے کا عاشق ہو گیا ہوں اور میں اس کی چوکھٹ پہ اپنی پوری زندگی اب نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس بچے کو ان دونوں حضرات کا پتہ نہیں معلوم تھا، لیکن ڈھونڈتے ان لوگوں کے پتے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بچے کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آگے چل کے بہت بڑے صحابی بنے۔ وہ ڈھونڈتے پہنچا آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ یہ بچہ واپس میری چوکھٹ پہ آ گیا، انہوں نے کہا، وہ بچے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، اور مجھ پر ایک عنایت اور کر دینا، مجھے اپنی چوکھٹ سے الگ نہیں کرنا۔ ایک آواز گونجتی ہے، آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور وہ اسلام کے اندر آ گئے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹے تمہارے دل کے اندر یہ خیال کیسے آیا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں بکری چراتا تھا، میں بکریوں کی ریوڑ میں رہا کرتا تھا، بکریوں کے گندگیوں میں رہا کرتا تھا، لیکن اس دن جس دن آپ لوگ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، میری نظر آٹومیٹک آپ لوگوں کے چہرے مبارک کے اوپر پڑتی ہے۔ میں ایسا چہرہ آج تک میں نے دیکھا نہیں تھا، اتنا نورانیت والا چہرہ نہیں دیکھا، اتنا حسین و جمیل چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اپنی نظر ہٹانا چاہتا تھا، لیکن میری نظر بار بار آپ لوگوں کے چہرے مبارک کی طرف جاتی تھی۔ میں اپنے دل کے اندر یہ سوچتا تھا کہ میں بکری چرانے والا ہوں، میں بکریوں کے ریوڑ میں رہنے والا ہوں، میں بکریوں کی گندگی کے اندر رہنے والا ہوں، میں ابو جہل کی بکریوں کو چرانے والا ہوں، لیکن میری نظر بار بار آپ لوگوں کے چہرے پر، بار بار آپ لوگوں کے حسن جمال کے اوپر پڑتی رہتی تھی۔ میں فدا ہو گیا تھا اسی وقت، لیکن جب آپ نے میرے پاس آئے اور کہے کہ اے بچہ کسی بکری کے دودھ کو نکالنے کے لیے دے دے کیونکہ ہم لوگ بہت پیاسے ہوئے ہیں، تو میں انکار کر گیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی پٹ بتا دو جو بکریوں کا بچہ ہو، جو دودھ ابھی نہ دے سکتا ہو، جو بچہ ابھی تک نہ دیا ہو، اس بچے کو بتلا دو، ہم اس سے دودھ نکال لیں گے۔ لیکن میں اس وقت بھی سوچتا تھا کہ یہ عقل سے پیدل معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے، چہرہ تو اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا نورانیت والا ہے، لیکن عقل سے یہ پیدل معلوم ہوتے ہیں۔ جو بکری ابھی تک بچہ نہ دی ہو، جو پٹ ہو، وہ بکری کیسے دودھ دے سکتی ہے؟ لیکن میں اس وقت اور
فدا ہو گیا تھا آپ کے اوپر جب آپ اپنے ہاتھ مبارک کو اس پٹ کے تھن کے اوپر لگائے اور تھن میں دودھ آ گیا. اور دوسرے ہزار جو حضرات تھے وہ برتن لے کر کے نیچے لگائے اور آپ نے دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مجھے پلایا. اس پہ میں اور آپ کا شیدائی بن گیا. پھر میں نے کہا وہ بکری کا ریوڑ لیا اور ابو جہل کے گھر پہ پہنچا. میں نے کہا آپ کی بکری میں آج سے نہیں چلا سکتا, آپ کی غلامی میں نہیں کر سکتا. میں تو اب غلامی کروں گا تو اس شخص کی کروں گا جس کے چہرے مبارک کے اوپر میری نظر پڑی تھی, جس کے ہاتھ بکری پٹ کے نیچے لگتا تھا, پٹ کے چھاتی کے اوپر لگ جائے اور اس کی چھاتی کے اندر دودھ آ جائے. وہ دودھ نکالے اور خود پیے پلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, میں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. اور آپ مجھے کلمہ پڑھانے کے بعد ایک میرے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیجئے کہ اپنی چوکھٹ سے مجھے ہٹائیے گا نہیں. میں آپ کی چوکھٹ پہ پوری عمر گزارنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگوں, دوستو, وہ لوگ ہوا کرتے تھے جن کے چہرے کے سامنے, جن کی نظر کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پڑ جائے تو وہ مجبور ہو جاتا تھا کلمہ پڑھنے پر, وہ مجبور ہو جاتا تھا مذہب اسلام کے اندر داخل ہونے پر. میرے محترم بزرگوں اور دوستو, آج ہم اسی رسول کے سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. ہمارا رہن سہن اس نبی کے سنتوں کے خلاف ہے. اس نبی کے ہماری گفتگو جو ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اس کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے کس طرح سے گفتگو کی ہے, راستے کس طریقے سے چلے ہیں, معاملات لوگوں کے ساتھ حسن زن کیسا رکھا ہے, پڑوسیوں کا حق کیسا بتلایا ہے, والدین کے حقوق ادا کرنے کے لیے کیسے ترغیبیں دی ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ملتی ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, مکہ المکرمہ کے اندر شراب کا دور پہلے بہت چلتا تھا. صحابہ کرام بھی شراب کے بہت عادی ہوا کرتے تھے. لیکن جب شراب حرام ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اعلان فرمایا کہ شراب حرام ہے. مکہ کی گلیوں سے نہر کی طرح بہتے تھے. جس طرح سے گٹر بہتا ہے اس طرح سے سب لوگوں نے اپنے مٹکے کو اور اپنے گھر کے اندر جو شراب رکھنے والے برتن تھے الٹ دیے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ شراب کے بڑے عادی تھے, شراب کے بڑے عادی تھے. مذہب اسلام کے اندر جب شراب حرام ہوئی اس کے باوجود کبھی کبھی وہ شراب پی لیا کرتے تھے. اور جب شراب پیتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق ان کو سزا بھی دیتے تھے. پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی مذاق کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سارے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں, اللہ کے رسول ان کو خطاب دیے تھے صاحب الحمار, صاحب الحمار کا خطاب بھی دیے تھے. وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اللہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے. لیکن ان کے اندر ایک عادت تھی, کبھی کبھی شراب پی لیا کرتے تھے. لیکن جب شراب پیتے تھے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شریعت کے مطابق سزا بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شراب پی لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریعت کے مطابق سزا بھی دی. لیکن ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عبداللہ, یہ تمہاری عادت نہیں چھوٹ سکتی, تمہارے عادت نہیں چھوٹ سکتی کیا, جو شراب کبھی کبھی تم پی لیتے ہو, غفلت کی حالت میں پی لیتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سختی سے منع کیا, بولے کہ میں نے شریعت کے مطابق ان کو سزا بھی دے دی ہے, تمہارا حق نہیں بنتا کہ ان کو طنز کسو ان کے اوپر. وہ عبداللہ مجھ سے محبت کرنے والے اور رب کعبہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں. وہ ہنسنے ہنسانے والے صحابی تھے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ختم ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اس کے بعد ان کا زمانہ جب ختم ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جنگ میں بھیجے، اور اس جنگ کا ان کو کمانڈر بنا کے بھیجے فوجیوں کا۔ کہاں پہ جنگ بھیجے تھے؟ روم کے اندر، رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھیجے اور اس کا کمانڈر بنا کے بھیجے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری لشکر کو لے کر کے پہنچے، اور بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی رومیوں کے ساتھ، لیکن وہاں پہ شکست ہو گئی۔ اب رومیوں کا بادشاہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر بن کے گئے تھے، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قید کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی، وہ رومیوں عیسائیوں کا سردار جو تھا، اس نے کہا کہ ہمارا عیسائی مذہب اختیار کر لے، یہاں پر تجھے ساری طرح کے عیش و آرام ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہوں کہ جس نبی کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے بعد تو بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ وہ رومی بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ پھسلنے والا نہیں ہے، اس کو قید کروا دیا۔ بولا، اس کو حکم دیا کہ اس کو ایک کوٹھری کے اندر لے کے جا کے عبداللہ کو بند کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آدمی ان کو پکڑ کے لے کے گئے، کوٹھری کے اندر بند کر دیے۔ 3 دن گزر گیا، وہ رومی بادشاہ سمجھ رہا تھا ان کو نہ پانی ملا نہ کھانا ملا۔